اللہ رب العالمین نے جب آسمان و زمین کو پیدا فرما دیا تو آسمان و زمین بن گئے، سورج بن گیا، چاند بھی بنا دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اسی وقت سے سال کے 12 مہینے بنا دیے۔ ایک سال میں 12 مہینے ہوں گے، یہ اسی وقت اللہ عز و جل نے بتا دیا اور بنا دیا۔ اور سال کے مہینوں میں اعتبار چاند کا رکھا گیا، سورج کا نہیں۔ اللہ نے قرآن کی دوسری آیت میں فرمایا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے سورج کو روشنی دی اور چاند کو بھی نورانی روشنی عطا فرمائی اور چاند کی منزلیں متعین کر دی، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تمہیں سال اور حساب کے عدد معلوم ہو سکے، تم جان سکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں چاند کے تذکرے میں کہا کہ چاند کو ہم نے الگ الگ منزلیں عطا فرمائی ہیں تاکہ تمہیں ٹائمنگ کا پتہ چل سکے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کا اور کیلنڈر کا تعلق چاند سے رکھا ہے، سورج سے نہیں رکھا ہے۔ اور یہ جب آسمان و زمین کو پیدا کیا گیا تھا تب سے، اور یہ ٹوٹل 12 مہینے ہیں۔ جو مہینے جو کیلنڈر ہمارے درمیان آج معروف ہے، مشہور ہیں، جس کو ہم انگریزی کیلنڈر کہتے ہیں، عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں، یہ شروع میں 10 مہینے کا تھا اور اس کی شروعات مارچ سے ہوتی تھی۔ یہ بعد میں اس میں جنوری اور فروری بڑھایا گیا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا کہ اسلامی جو کیلنڈر ہوگا، جو قمری مہینے اور سال ہیں، اس کا شروع سے ہی مہینہ 12 ہی تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے، اللہ نے فرمایا منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں تم اپنے نفس پہ ظلم نہ کرنا، گناہ نہ کرنا، اپنے آپ کو نہ مارنا، نہ کاٹنا، لڑائی جھگڑا مت کرنا۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ حرمت والے مہینے کا معنی ہے کہ ایسے مہینے جن مہینوں میں لڑائی، جنگ و جدال، قتل و قتال کرنا بنسبت دیگر مہینوں کے زیادہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ لڑائی جھگڑا تو ہر مہینے گناہ کا کام ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کتاب التفسیر 2958 میں بتایا، السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم، سال تو 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 مہینے اس میں لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم، یعنی حج کا مہینہ ذوالحجہ جس میں ہم بقرعید مناتے ہیں، اس سے 1 مہینہ پہلے والے کو ذوالقعدہ کہتے ہیں، اس کے بعد والے مہینے کو محرم کہتے ہیں جو آنے والا ہے۔ یہ 3 مہینے لگاتار حرمت والے مہینے ہیں جس میں لڑائی جھگڑا کرنا بنسبت دوسرے مہینوں کے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس کی حکمت علماء نے بتائی ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ حج کرتے تھے تو مہینوں سفر لگتے تھے، اور حج کرنے کے لیے امن کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو، سفر میں کسی طرح کی کوئی دہشت گردی نہ ہو، تو اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا، 3 لگاتار، تاکہ 1 مہینہ لوگ سفر کر کے جائیں مکہ اور پھر 1 مہینہ وہاں پر قیام کرے، پھر واپس پلٹ کے آئیں تو کسی طرح کی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد ایک چوتھا مہینہ ورجب و مضر الذی بین جمادی و شعبان، ایک مہینہ ہے رجب۔ اس کی حکمت علماء نے بتائی کہ سال میں 1 بار آدمی عمرہ بھی کرنا چاہے تو اس مہینے کے اندر جا کر عمرہ کر سکتا، امن و امان کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ عربی مہینے کون کون سے ہیں؟ اکثر مسلمانوں کو نام نہیں یاد ہے، ان میں سے صرف 1 مہینے کا نام قرآن میں آیا ہے، وہ ہے رمضان، اور باقی مہینے پرانے زمانے سے، زمانے جاہلیت سے ہی عرب کے اندر معروف اور مشہور ہیں۔ ان 4 مہینوں میں اسپیشل کون سا کام نہیں کرنا ہے، اس کا ذکر اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم نہ کرنا، کسی طرح کا کوئی گناہ کر کے، معاصی کا ارتکاب کر کے تم اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ ایک معنی یہ بھی ہوا ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال نہ کرنا، لڑائی جھگڑا نہ کرنا، ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پہ تلوار نہ چلانا، اپنے آپ پہ کنکڑیاں نہ چلانا، اپنے آپ پر کسی طرح کا اوزار نہ چلانا۔ قرآن کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے تعلق سے، تو آپ کہہ دیجئے ان مہینوں میں جنگ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ جنگ تو قتل و قتال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، بلا وجہ مار پیٹ کرنا، یہ ہر مہینے ہر وقت میں گناہ ہے، لیکن ان مہینوں میں اور زیادہ بڑا گناہ ہے، اسی چیز کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔
ہم اور آپ جسے قمری سال کہتے ہیں، جسے مسلمانوں کا کیلنڈر کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے ہجری کیلنڈر۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی تاریخی بات ہم اور آپ سماعت کر لیں۔ یہ کب سے شروع ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا، تب تک کوئی کیلنڈر مسلمانوں کا اسپیشل نہیں تھا۔ ایک صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، وہ یمن کے اندر گورنر تھے۔ گورنر خلیفہ کو لیٹر بھیجا کرتا تھا جس میں مہینوں کے نام تو لکھے ہوتے تھے لیکن کون سا سن ہے یہ نہیں لکھا ہوتا تھا۔ تو اس سے بڑی دشواریاں آتی تھی۔ کسی سے قرضہ لیا گیا ہے، کسی کو قرضہ دیا گیا ہے، تو مان لیجئے شعبان میں قرضہ واپس کرنا، اب شعبان کس سن میں واپس کرنا ہے؟ شعبان 2024 کی شعبان 2025؟ تو اس طرح کی پریشانیاں سامنے آنے لگی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک مشورہ بھیجتے ہیں کہ یہاں پر جہاں میں ہوں یہاں پر لوگوں کا اپنا کیلنڈر ہے، تو ہم لوگوں کا بھی اپنا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے، اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ ہم مسلمانوں کا بھی اپنا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے۔ مشورہ کیا گیا کہ ہمارا سن کب سے شروع ہوگا؟ 4 باتیں سامنے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام نے کہا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس سال کو ہمارا پہلا سال مان لیا جائے۔ کچھ نے کہا نہیں، جس دن ہمارے نبی کو نبوت ملی تھی اس سال کو پہلا سال مان لیا جائے۔ اکثر صحابہ کرام نے کہا جس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمایا تھا اس کو اپنا سال مان لیا جائے۔ کچھ نے کہا جس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے یعنی آپ کی وفات ہوئی تھی اس کو اپنا سال مان لیا جائے۔ 4 باتیں آ گئی، لیکن صحابہ کرام نے اتفاق ہجرت پہ کیا۔ کیوں؟ خاص طور سے حضرت علی سے جب مشورہ کیا گیا تو حضرت علی نے حضرت عمر کو مشورے میں کہا جس دن اور جس سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی جگہ کو چھوڑ کر سلامتی والی جگہ کو اپنایا اسی سال کو مسلمانوں کا پہلا سال بنایا جانا چاہیے۔ یعنی مسلمانوں نے شرک کی جگہ کو چھوڑ کر ایک دوسری جگہ جہاں پر خالص توحید ہو اس جگہ کو اپنایا۔ توحید کی اہمیت کو دیکھ کر، شرک کی مذمت کو دیکھ کر حضرت علی نے فرمایا کہ ہجرت کو پہلا سال بنایا جائے۔ اب یہ تو طے ہو گیا کہ ہجرت کا جو واقعہ ہوا ہے وہی مسلمانوں کو پہلا سال ہوگا، اس کو ہم ہجری سال بولیں گے۔ اب اگلا مسئلہ آیا کہ مسلمانوں کے جو 12 مہینے ہیں پہلا مہینہ کون سا ہوگا؟ اس میں بھی مشورے ہونے لگے۔ تو چونکہ ہجرت کی جو پلاننگ ہوئی تھی وہ قربانی والے مہینے میں ہوئی تھی، ذی الحجہ کے مہینے میں ہوئی تھی، اور اس کے فوراً بعد محرم کا مہینہ آتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے خاص طور سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ محرم کو مسلمانوں کے سال کا پہلا مہینہ مانا جائے، اور صحابہ کرام نے سب نے اس پر اتفاق کر لیا۔ اس طریقے سے اسلامی کیلنڈر وجود میں آیا، اور یہ کیلنڈر جب بنایا گیا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا، 17 ہجری، بعض لوگوں کے مطابق 18 ہجری میں۔ اور اس کے پیچھے قرآن کی دلیل کیا تھی؟ کچھ لوگوں نے دلیل بھی ذکر کی ہے کہ ہجرت ہی کو کیوں صحابہ کرام نے مسلمانوں کے کیلنڈر کا سال مانا۔ کہا اس کی دلیل قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوِّلِ يَوْمٍ، ایک ایسی مسجد جو تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے پہلے دن سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قباء والی جو مسجد ہے اس کی تعمیر کو مسلمانوں کا پہلا دن گردانا ہے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا اسی لیے صحابہ کرام نے ہجرت کے واقعے کو چنا تھا، گویا کہ مسلمان ایک طریقے سے آزادی جو ان کو ملی وہ ہجرت کے بعد ملی تھی، ورنہ مکے میں چھپ چھپا کر عبادت کرنی پڑتی تھی، پریشانیاں جھیلنی پڑتی تھی۔ تو مسلمان مکمل طور سے جو آزاد ہوا وہ ہجرت کے بعد ہوا تھا، اس لیے اس سال کو مسلمانوں کا پہلا سال مان لیا گیا۔ اس کے علاوہ بہت ساری اس کی خصوصیات ہیں جو دوسرے کیلنڈروں میں نہیں پائے جاتے ہیں۔